کسی نے سوال کیا اگر قرضدار پیسے ہونے کے باوجود پیسہ واپس نہ دے تو اس انسان کے ہاتھ پیر توڑ سکتے ہیں کیا، یا اس کو مار سکتے ہیں کیا اور اسے پیسے لے سکتے ہیں واپس؟ کیا یہ طریقہ صحیح ہوگا؟ چونکہ ہمارے پیسے بہت حلال کے ہیں. تو دیکھیے بھائی، آپ کے پیسے حلال کے ہو یا حرام کے ہو، کسی سے پیسے لینے کے لیے اس کے ہاتھ پیر نہیں توڑ سکتے آپ. شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی. شریعت نے آپ کو جس چیز کے بدلے اس چیز کا بدلہ لینے کی اجازت دی، وہ بھی قاضی کے تھرو، آپ پرسنلی نہیں لے سکتے ہیں. یہ کنڈیشن ہم بھول جاتے ہیں. اسلام بدلہ دیتا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ. حتیٰ کی روایتوں میں آتا ہے کہ کسی آدمی نے کسی انگلی توڑی تو یا تو وہ اس کا بدل لے، بدل مطلب اس کے بدلے. پھر فقہاء نے لکھا کہ اس کے بدلے کیا لیا جائے گا، چونکہ انگلی بہت امپورٹنٹ نام ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک انگلی کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں گے، چونکہ لائف ٹائم کے لیے اب وہ ختم ہوگی نا انگلی. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کاٹ دے کو کسی کا تو انہوں نے رولنگز باندھ دی، یا تو پھر وہ بدلہ لے، ہاتھ ہی کاٹا جائے اس کا، یا پھر کہے کہ میں اس کے بدلے کچھ لیتا ہوں، وہ بدلے میں یہ جو بھی ہے اس کا بدلہ ہوتا ہے. تو یہ تو امپورٹنٹ چیز ہے. شریعت اس معاملے میں بہت اسٹرکٹ ہے. لیکن یہ ساری سزائیں تھرو جج ہوں گی، تھرو پروسیجر ہوں گی، ایکسٹرا جوڈیشلی نہیں ہو سکتی یہ سب چیزیں کہ میں قانون اپنے ہاتھ میں لوں. جیسے مثال کے طور پر آپ نے پیسے دیے، آپ کے پیسے بہت حلال ہے، تو پیسوں کے بدلے پیسے لینا سمجھ میں آ رہا، اس کے ہاتھ پر توڑنا کیسا ہوں گا؟ کیونکہ ہاتھ کی ویلیو بہت الگ ہے، پیسوں زیادہ ہے. پیر کی ویلیو بہت الگ ہے، پیسوں زیادہ ہے. پلس جو آپ اس کو ماریں گے نا، اس کی عزت اتریں گی، اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے، جو آپ کے پیسہ فل نہیں کرتا اس. تو آپ پیسوں کے بدلے بولے میں نے اس کا ایک پیسہ روک لیا، اس کا ایک کام روک دیا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہاتھ پیر توڑنا اور وہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی ہے. اچھا، کسی نے آپ کے پیسے لیے تو اس کے بدلے آپ کو اگر جج بھی ہوں گا، کوئی قاضی بھی ہوں گا نا، ہاتھ پیر توڑنے کی سزا نہیں ہے اس میں. وہ اس کو پابند کریں گا، اس کو کوئی ایسٹ بیچ کے پیسہ دیں گا، ہاتھ پیر نہیں توڑیں گا اس کے. کیوں؟ تو جس نے پیسے لے اس کے ہاتھ پیر توڑنے سے تو اور بھی وہ کمائیں گا نہیں کمائیں گا تو کیا دیں گا آپ کے پیسے واپس؟ آپ کو پتا ہے جتنے لوگ فراڈ کرتے ہیں، بڑے بڑے پونزی اسکیمز چلاتے ہیں، ان کو پکڑنے کے بعد جلد سے جلد رہا کر دیا جاتا ہے. کیوں معلوم آپ کو؟ سہارا والا سبرت رائے دیکھی گیا اندر کتنے 1000 کروڑ کے اسکیم میں آ گیا نا چھوٹ کر. کیوں؟ وہ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ بھائی یہ تمہارا پیسہ لیا ہوا ہے نا، چھوڑیں گے تو اور کمائیں گے تو دیں گے نا تم کو واپس. اندر رہیں گا تو کیا دیں گا؟ گورنمنٹ تو دے سکتی ہے، تم کو 8 آنے بھی نہیں دے سکتی. تو گورنمنٹ بول رہی بھائی اس آدمی کو چھوڑیں گے، بہت صلاحیت مند آدمی ہے نا، اسکیم کیا، اسکیم کر کے دھوکہ دے کے لایا، تو اپنی عقل کو لا کے حلال بھی مطلب تمہارے پیسے ریٹرن بھی کر سکتا ہے. تو گورنمنٹ اس سے پوری کڑی نظر رکھتے ہوئے اس کو چھوڑتی ہے کہ جلدی جلدی کماؤ اور لوگوں کو واپس کرو. اب ہم بول رہے ہیں اس کو سزا ملنا چاہتے ہیں، سزا دیں گے تو آپ کے پیسے کون دیں گا؟ تو چھوڑا اس لیے جاتا ہے کہ آئے کمائے اور آپ کے پیسے ریٹرن کرے. تو آپ ہاتھ پیر توڑ دیں گے بیچارے کے، تو پہلے تو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی جائز نہیں. پھر وہ جب ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے تو اس سے ڈبل پیسے لگانے کے بعد کون آپ کو دیں گا؟ اچھا آپ نے اس کے ہاتھ پیر توڑ لیا، اکیلے مل گیا، چل ہو گیا. پھر وہ اس کے پیسوں کے ذریعے جو آپ کا ہی پیسہ تھا کسی کو دے کے آپ کے ہاتھ پیر نہیں توڑا سکتا. تو پھر یہ سائیکل بند کب ہوں گی؟ یہ سب ہیرو گیری کا نتیجہ ہے جو فلموں میں ہوتا ہے نا. ہیرو پہ کوئی ظلم ہوا کہ بس انہوں خود ہی بدلہ لینا چالو کر دیتے. ویلن کا پیٹرول پمپ اڑا دیے، ویلن کی بیٹی کو لے کے بھاگ گئے، ویلن کا گھر جلا دیے، ویلن کی فیکٹری جلا دیے، ویلن کو دھوکہ دے کے اس کے بزنس ٹرانزیکشن کر لیے، اس کے ہیرے چرا لیے، اس کی تجوری چرا لیے. شریعت نے سب حرام ہے. آپ پہ کتنا بھی ظلم ہو آپ ڈائریکٹ بدلہ نہیں لے سکتے. آپ جائیں گے قاضی کے پاس، قاضی سزا دیں گا. اگر ایسے سب کو اجازت دے دی جائے نا تو پورے محلے اور پورے دنیا میں لنگڑے لولے اور اندھے دکھیں گے اپنے کو پورے. انہیں پیسے لیا، اس کا ہاتھ توڑ دیا اس نے، انہیں اس کا ہاتھ توڑا تو انہیں اس کا آنکھ پھوڑ دیا، انہیں اس کے پیرا توڑ دیا، انہیں اس کا فلاں کر دیا. تو آپ سوچو کیسا ماحول رہے گا، پورے اندھے لنگڑے لولے ہی چل رہے. کیوں؟ تو یہ لوگ کمیونٹی سب ایک دوسرے کو سزا خود ہی دے دیتے. کیسا ہوں گا بھائی؟ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ بالکل جائز طریقہ نہیں ہے. تو پہلے پیسے دیتے وقت احتیاط کیجیے. اب دے دیے تو اچھے سے نکالنے کی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. بٹ ہاتھ پیر توڑنا یہ کبھی بھی درست تو صحیح نہیں. حالانکہ آپ کا حلال پیسہ میں بھی جانتا ہوں، لیکن آپ کو چند خوشخبریاں سناتا ہوں کیا کیا فائدے ہوں گے. آپ حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی کو قرض دے وہ شخص قرض نہ لوٹائے، اور اس کی جب تک وہ قرض نہیں لوٹائیں گا، اور ایسا مثال طور پر ایک تاریخ دے کہ میں 20 تاریخ کو لوٹا دوں گا اس مہینے کی، جب تک 20 تاریخ تک اللہ اس کو ہر روز اتنے پیسے صدقے کا اجر دیتا ہے. ہر روز جیسا کہ میں نے 2000 دیا اور 20 تاریخ کو آپ لوٹانے والے ہیں، اور 1 تاریخ کو دیا تو 20 تاریخ تک مجھے 2000 کا اجر ملیں گا انشاءاللہ. 20 تاریخ ہونے کے بعد اگر وہ نہ لوٹائے تو آپ کو 18 گنا زیادہ ثواب ملیں گا صدقے کے مقابلے میں. اگر میں 2000 صدقہ کسی کو دوں تو میرے کو اجر مل رہا سمجھو 2000، اور میں نے 2000 کسی کو دیا اور اس نے لوٹایا نہیں تو تاریخ کے بعد مجھے 18 گنا زیادہ اجر ملیں گا صدقے کے مقابلے میں. تو اگر صدقے کا 1 مل رہا ہے تو ادھار دیے پیسے کا 18 ملنے والا اجر. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بینیفٹ دیا ہے. تو آپ سمجھو آپ کو کسی نے 1 سال تک پیسہ نہیں دیا
تو میں جس نے پیسہ لیا اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں کہ وہ بولے دیکھو فیض بھائی نے بولے اب تو میرے سے 1 لاکھ مانگنے کبھی نہیں آنا, روز آپ کو 18 لاکھ کا ثواب. ایسے بولے 18 گنا زیادہ ملتا ثواب, تو تم 18 گنا ثواب لے لو, اب میرے سے مت مانگو. نہیں, میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا, میں بیچارہ جس کا گیا ہے اس کو ایک تسلی دے رہا ہوں کہ آنے تک تمہارا رب تم کو اتنا اجر بھی دینے والا ہے کہ 1 لاکھ کے بدلے 18 لاکھ کا اجر صدقے کے مقابلے میں اس سے زیادہ اجر, اور کیا کا اجر ملے گا, صدقہ دینے کا اجر ملے گا 18 ٹائم زیادہ, وہ تم کو ملنے والا. بھائی یہ تم اس کی خوشی بھی بناؤ کہ رب العزت نہیں ہے, لیکن اس کا ہرگز مانا نہیں کہ تو پیسے لوٹائیں گا میرے, نہیں لوٹاؤں گا, چل لے جا پھر 20 کو لوٹا دینا, ہاں لوٹانا نہیں, میرے کو اجر ملے گا اس کا, جا. کچھ لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں, وہ طریقہ صحیح نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں عجیب تھاٹ پروسیس ہو جاتا ہے, بھائی پیسے لو میرے, لوٹاؤ مت تاکہ میرے کو 18 گنا اجر ملے, یہ نہیں ہے اس کا معنی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا میں اس کو تسلی نہیں دے رہا ہوں جس نے پیسے لیا ہے, میں اس کو تسلی دے رہا ہوں جس کے پیسے گئے کہ تم کو روز 18 گنا کا ثواب ملے گا, اور جس نے لیا ہے اس کو وارننگ بھی دے دیتا ہوں یہاں ساتھ میں, اس کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر تم اس حالت میں مر گئے, تمہاری قرض دینے کی نیت نہیں تھی, نیت ہونا چاہیے, نہیں تھی, تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان شہید ہو جائے پھر زندہ ہو, پھر شہید ہو جائے پھر زندہ ہو, پھر شہید ہو جائے پھر زندہ ہو. دیکھو شہید ہو کے کوئی زندہ نہیں ہوتا, لیکن شہید کے بعد بھی زندہ. شہادت کیا ہے, بہت بڑا مرتبہ ہے, بہت بڑا. اس کا خون کا خطرہ, جس زخم سے مرنے والا شہید ہو کر, وہ خطرہ زمین پہ ایسا لگنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی. مطلب ایک آدمی کو جس بھی طریقے سے شہید ہو رہا ہے, وہ عزت بچانے, مال بچانے میں, جنگ کے اندر, جہاد میں, تو اگر وہ جو مار لگا جس سے وہ مر جائیں گا اب, تو وہ خون کا خطرہ جب زمین پہ ٹچ کرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی. پھر زندہ ہو رہا ہے, پھر مر رہا ہے, پھر زندہ ہو رہا ہے, 3 بار بھی آپ نے لڑا, تب بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اگر اس کے اوپر قرض ہوگا تو تب بھی مغفرت نہیں, شہید کی مغفرت نہیں. سینکڑوں روایتیں, سینکڑوں مطلب ٹینس, دسیوں روایتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کو بلایا تھا کسی کے نماز جنازہ ہے, اور نبی کا کسی جنازے کی نماز پڑھانا اس کے لیے جنت کی گارنٹی, ایکچوئل جنت کی گارنٹی, وسیلہ جنت میں جانے کا. سمجھ رہے ہو؟ تو صحابہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول پڑھائیں, تو آپ جاتے اور پوچھتے اس پہ قرض ہے, کہاں جاتا, ہاں, تو کہتے تم پڑھ لو, میں نہیں پڑھاؤں گا اس کی نماز جنازہ, نبی کی شفاعت سے دنیا محروم, میں نہیں پڑھاؤں. جب تک کہ کوئی یہ نہ کہتے کہ اللہ کے رسول میں ذمہ داری لے لیتا ہوں, آپ پڑھائی لیکن نماز, یا خود اللہ کے رسول کہتے میں دے دوں گا, خود ادا کرتے پھر نماز پڑھا کے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو نبی کی شفاعت سے محروم دنیا میں, 3 بار بھی شہید ہو جائے تو آخرت میں بدلہ نہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس پہ قرض ہو, مومن کی روح آسمان پہ پہنچتے ہی نہیں, معلق ہو جاتے ہیں. معلق مطلب بیچ میں لٹکنا, ختم. بہت ڈینجر ہے, بہت ڈینجر ہے. ادھار بہت خطرناک چیز ہے. ادھار کا لینا جائز ہے, پسندیدہ نہیں, پسندیدہ نہیں, بہت ڈینجر چیز ہے. حساب و کتاب ہی شروع نہیں ہوتا جب تک کہ ادھار چکے نا. لہٰذا جس نے لیا ہے اس کو وارننگ ہے, دے دے بھائی, دے دے جلدی, آخرت کے رکھی مت کچھ. اور جس نے دیا ہے بیچارہ, اس کو تسلی کی اجر ملیں گا اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس ٹائم. بہرحال السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.